الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ملت اسلامیہ تاریخ کے جس دور سے گزر رہی ہے، یہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریک دور کہلائے گا۔ ہر آنے والا دن مصیبت بنا ہوا ہے، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرف ظلم ہے، ستم ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، پوری دنیا انتشار کی چپیٹ میں ہے۔ اور ماحول کچھ ایسا ہے کہ آج دنیا ایک دوسرے کو تباہ کرنے، برباد کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کمزور طاقتور کمزوروں کو کھا رہا ہے، انسانی خون کو ناحق بہایا جا رہا ہے، بستیاں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں، اجاڑی جا رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے تیرے دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، تیری دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، کہیں بستیاں جلیں گی، کہیں قتل عام ہوگا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے۔ اور اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو قوم اور امت کی فکر کرنا
چاہتے ہیں، سنجیدہ ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں اور ملکی سطح پر بھی بہت سارے لوگ، علماء، دانشوران، بڑے بڑے لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، آپس میں تبادلے خیال ہو رہا ہے کہ دنیا ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے، آج دنیا کو سکون کی ضرورت ہے، آج دنیا کو شانتی کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی اپنا اپنا تصور امن پیش کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو گے تو امن آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہ کام کرو گے تو امن آئے گا، اس طرح کے کام کرو گے تو سکون ملے گا۔ بہرکیف ہر آدمی اپنا اپنا ایک نظریہ، اپنا اپنا ایک اصول، اپنا اپنا ایک تصور پیش کر رہا ہے کہ اس طرح سے امن قائم ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ ساری دنیا والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جو رب ہے، ساری کائنات کا جو خالق ہے، ساری کائنات کا جو مالک ہے، جو ہمارے اچھے اور برے کے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہمارا رب، وہ رب بتاتا ہے کہ امن دنیا میں کیسے آئے گا۔ امن چاہتے ہو دنیا میں، امن کے طلبگار ہو تم، سکون سے جینا چاہتے ہو دنیا میں، تو آؤ دیکھو تمہارا رب کیا کہتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں، دنیا کے ہر انسان کا رب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو اس کا بھی رب ہے، غیر مسلم اس کا بھی رب ہے، بدھسٹ ہو اس کا بھی رب ہے، عیسائی ہو اس کا بھی رب ہے، یہودی ہو اس کا بھی رب ہے۔ دنیا کے ہر انسان کا وہ رب ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ کہتا ہے امن چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور دین اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے، یہ قانون پیش کرتا ہے کہ تم امن چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ اللہ کا اصول ہے کہ امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے، امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو پہلے ایمان کو سمجھنا پڑے گا، توحید کو سمجھنا پڑے گا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی وحدانیت کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، امن چاہتے ہو نا تو امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے، اور اگر دنیا امن کو ایمان سے الگ کر کے امن قائم کرنا چاہے گی، اگر دنیا امن کو ایمان سے الگ کر کے امن قائم کرنا چاہے گی تو دنیا امن کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہو سکے گی، اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا امن کسے کہتے ہیں، امن کس چیز کا نام ہے۔ تو دنیا والوں یاد رکھو، امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ امن کسے کہتے ہیں، امن کس چیز کا نام ہے؟ میرے بھائیوں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں انسان کی تین چیزیں، بنیادی طور پر انسان کی تین چیزیں اگر امن میں ہو تو وہ محلہ امن والا، وہ شہر امن والا، وہ ملک امن والا کہلائے گا۔ جہاں پر انسان کی تین بنیادی چیزوں کو امن مل جائے، وہ تین بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی اپنی جان، انسان کا اپنا مال، انسان کی اپنی عزت و آبرو، یہ تین بنیادیں ہیں، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں ہر انسان کی۔ انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت و آبرو، یہ تینوں اگر محفوظ ہیں، یہ تینوں اگر امن میں ہیں تو یاد رکھو جہاں یہ امن میں ہوں گی وہ علاقہ، وہ شہر، وہ ملک امن والا ہوگا۔ میرے بھائی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپ ان سارے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگوں سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگوں سنو، جس طرح آج کا یہ دن، یہ
شہر، یہ مہینہ محترم ہے. اسی طریقے سے تم میں آپس میں ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو محترم ہے، محترم ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اور فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے. ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو محترم ہے، محفوظ ہے. میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان ہے کہ جان، مال، عزت و آبرو محترم ہے، تو اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ سارے محدثین کا، سارے فقہا کا، سارے مفسرین کا، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جان صرف مسلمان کی محترم نہیں، ہر انسان کی محترم ہے. مال صرف مسلمان کا محترم نہیں، ہر انسان کا محترم ہے. عزت و آبرو صرف مسلمان کی محترم نہیں، ہر انسان کی محترم ہے. چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی جان، مال، عزت و آبرو محترم ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کے تعلق سے کہا، وہیں پر غیر مسلموں کے تعلق سے بھی کہا. مسلمانوں کے تعلق سے کہا لزوال الدنیا، لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل مسلم بغیر حق. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک مسلمان کا، کسی ایک مسلمان کا اگر ناحق قتل ہوتا ہے، کسی ایک مسلمان کا ناحق قتل ہو جانا، یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے کہ دنیا اپنے تمام خزانوں کے ساتھ، پوری دنیا اپنے تمام خزانوں کے ساتھ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ چھوٹا حادثہ ہوگا، یہ چھوٹا خسارہ ہوگا. لیکن ایک مسلمان کا قتل ناحق، یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا، یہ بڑا خسارہ ہوگا، یہ بڑا حادثہ ہوگا. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جہاں آپ نے یہ فرمایا، وہیں پر آپ نے یہ بھی فرمایا ایک غیر مسلم کے تعلق سے، من قتل معاہدن، من قتل معاہدن، جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، جس کسی مسلمان نے، اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھائی جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ایسے علاقے میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو، کسی ذمی کو، کسی معاہد کو اگر قتل کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لم یر رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ایسے مسلمان کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کے قریب تک نہیں جائے گا. جنت کے قریب تو چھوڑو، اس کی بو بھی نہیں محسوس کر پائے گا، اس کی خوشبو بھی اسے محسوس نہیں ہوگی جنت کی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَسِيرَةٌ مَسِيرَةَ 40 عَامًا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے. میرے بھائی، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو امن کا پیامبر ہے. دین اسلام یہ اعلان کرتا ہے کہ جان صرف مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی محترم ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کی جان محترم، ہر ایک کی جان معزز، ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر بات مال کی لی جائے تو مال بھی ہر انسان کا محترم ہے، صرف مسلمان کا مال نہیں، صرف مسلمان کا مال محترم نہیں، دنیا کے ہر انسان کا مال محترم. مغیرہ
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے کچھ کافر دوست تھے، میرے 2 کافر دوست تھے، میں نے ان کو دھوکے سے قتل کر دیا اور ان کے پاس جو مال تھا، جو دولت تھی، جو سرمایہ ان کا تھا وہ میں لے کر آ گیا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں اور یہ مال بھی لے کر آیا ہوں ان لوگوں کا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اے مغیرہ تم اسلام لانا چاہتے ہو، تمہارا اسلام ہمیں منظور ہے، تم اسلام لانا چاہتے ہو، تمہارا اسلام ہمیں قبول ہے، منظور ہے، لیکن تم نے اس غیر مسلموں کا جو مال دھوکے سے حاصل کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں، ہم اسے نہیں چاہتے کہ انما مال غدر و خیانہ، وہ مال دھوکے کا ہے، وہ مال خیانت کا ہے، وہ مال ہم نہیں لے سکتے، ہاں تمہارا اسلام قبول ہے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما کر یہ میسج دینا چاہتے کہ دنیا کے ہر انسان کا مال محترم ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے میرے بھائی جو امن کی بات کرتا ہے۔ امن کیسے قائم ہوگا میرے بھائی؟ آئیے ہم اسلام میں دیکھتے ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہے نا وہ ساری کی ساری تعلیمات امن پر مبنی ہیں، سراپا امن پر مبنی ہیں۔ میرے بھائیوں، امن کی جب بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو کہ امن انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ امن انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ جیسے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، جیسے انسان کے لیے پانی پینا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے لیے امن بھی ضروری ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا بھی کھلایا اور خوف میں تمہیں امن کا ماحول عطا فرمایا۔ یہ ہے میرے بھائی کہ انسان کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہے ویسے ہی امن کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے اگر ہم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اگر پڑھ لیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امن یہ غذا سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے۔ ایک بار انسان کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، یہ قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اگر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں جب اپنے اہل و عیال کو، اپنے پریوار کو خانہ کعبہ کے پاس بے آب و گیا صحرا میدان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے، اے اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھانے سے پہلے، رزق سے پہلے امن کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے زیادہ انسان کی ضرورت امن کی ہے، سکون سے جینے کی ہے۔ سکون سے جیو اور جینے دو، یہی اسلام کہتا ہے۔ مختلف مذاہب میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، اسلام میں نہیں ہو، اسلام تمہیں زبردستی بھی نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جس مذہب پر، جس دھرم پر رہنا چاہتے ہو رہو، شان سے رہو، اسلام اس سے روکتا نہیں۔ لیکن جب بات امن کی آتی ہے، اسلام اتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ امن ہونا چاہیے، ہر کسی کے
ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں اور آپ، جیسے کہ میں نے کہا کہ امن انسان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ، جب بات امن کی کرتے ہیں نا تو ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے۔ جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں بڑی حساس اور نازک تعلیمات بھی ہیں، بڑی حساس تعلیمات۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اگر کوئی تلوار کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی تلوار کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن یاد رہے وہ تلوار نیام میں ہونی چاہیے۔ تلوار کا کاروبار نیام میں رکھ کر کرو، بے نیام تلوار کا بزنس کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چاقو سے، چھری سے آپ کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہنسی میں کھیل میں بھی، از راہ مذاق بھی چاقو سے اشارہ کرنا بھی درست نہیں ہے، چاقو سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حساس تعلیم ہے، یہ نازک تعلیم ہے جو امن کو عام کرنا چاہتی ہے، امن کا پیغام دینا چاہتی ہے۔ ان تعلیمات کے پیش نظر انہی تعلیمات کے پیش نظر ہم پپا کے دہل، ٹنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے سارے مسلمانوں کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ دین اسلام امن کا پیامبر ہے، دین اسلام امن کا دائی ہے، دین اسلام امن کا مبلغ ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارے اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہمارے اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں دین دیا، جس نے ہمیں مذہب دیا، جب اس نے دین دیا تو اس دین کا نام ہمارا رب کچھ اور بھی رکھ سکتا تھا، کوئی اور بھی نام دے سکتا تھا، لیکن اس رب نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، اس دین کا نام اسلام رکھا ہے جو سراپا سلامتی کی نشان ہے، سلامتی کی علامت ہے، سلامتی کی شناخت ہے۔ اور میرے بھائی اسلام نام رکھا، اور جو اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کا نام مسلم رکھا، ان کا نام مسلمان رکھا، تو کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، سچا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہی سچا مسلمان ہے۔ اور بات جب مومن کی آئی کہ ایک مسلمان اسلام جب قبول کرتا ہے، مسلمان نام رکھا گیا، اس کی بات بھی نبی نے کر دی، اور ایک نام مومن رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن من امن الناس بوائقہ، مومن تو وہ ہے، صحیح مومن تو وہ ہے جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہے اسلام۔ اور تو اور حد تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ جہاں پر رخ کر کے مسلمان 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ بھی امن کی پہچان بنا، امن کی شناخت بنا، امن کی علامت و نشانی بنا۔ وہ خانہ کعبہ کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من دخلہ کان آمنا، من دخلہ کان آمنا، خانہ کعبہ میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، وہ امن میں ہے، وہ محفوظ ہے۔ خانہ کعبہ
یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف انسانوں کو امن نہیں ملا، یہاں جانوروں کو بھی امن ملا ہے، یہاں جانوروں کو بھی امن ملا ہے، یہاں پرندوں کو بھی امن ملا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کوئی جانور گھومتا نظر آئے اور دکھائی دے تو اس کا شکار کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ جانوروں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ اور کہا اگر کوئی پرندہ تمہیں اڑتا ہوا نظر آ جائے تو اس کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ پرندوں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر! خانہ کعبہ یہ امن کی پہچان ہے، یہ امن کی شناخت ہے، امن کی مثال ہے۔ اور تو اور میرے بھائی اور غور کرنے والی بات یہ کہ جب مسلمانوں کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب مسلمان پہلا چاند دیکھتے ہیں آسمان پر تو دعا پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ جب چاند نظر آتا ہے، پہلا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ امن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے، امن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں امن اگر چاہتے ہو تو اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو۔ لیکن کیا کریں، بدقسمتی سے کچھ تو میڈیا کا ایک کردار رہا ہے اور دوسرے ہمارے بعض جذباتی نوجوان مسلمانوں کی کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکتوں نے آج اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، آج اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج اسی وجہ سے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آج لوگ اسلام کو دہشت گردی کا الزام دیتے ہیں، آج اسلام کا تعلق دہشت گردی سے جوڑتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے بنا کہ آج کچھ جذباتی مسلمان جو علماء سے دور رہ کر، علماء کی سرپرستی نہ رکھتے ہوئے اپنی منمانی کر کے کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مسلک کے لوگوں سے مل کر بس یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، ایسے کر کے جڑتے ہیں اور اسلام کی شبیہ کو خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، یہ امن کا دائی ہے، امن کا پیغمبر ہے۔ ارے ہمارے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں جو اپنی تاریخ میں ایسی تاریخ رکھتے ہیں، ایسی تاریخ رکھتے ہیں کہ وہ جنگ جس جنگ میں ایک قطرہ خون کسی کا نہ بہا، ایک قطرہ خون بھی نہیں بہنے پایا، اس جنگ اس کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا گیا۔ قرآن مجید اسے فتح مبین کہتا ہے، جو بغیر کسی خون کے بہائے وہ جنگ جیتی گئی، کامیابی ملی، فتح نصیب ہو گئی، اسے فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دو، آج جیسے کہ اسلام اور مسلمانوں کی کچھ اسلام کو بدنام کیا جاتا، اس کی وجہ کچھ مسلمان نوجوان ہیں، جذباتی مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام امن کا دائی ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں اسے اختیار کرو اور دنیا والوں کے سامنے پیش کرو۔ میں آپ کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح وہ امن کو قائم کرنے کے لیے کس طرح لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ کا تعلق ایسا تھا، آپ ایسے امن کے دائی تھے میرے بھائی کہ جانتے ہیں آپ، ایک بڑی بات یہ ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے، اگر امن قائم کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے کہ دوسرے مذاہب والوں کا تعاون لینا پڑے، دوسرے
دوسرے مذہب کے لوگوں کا تعاون لینا پڑے، اگر اس کی ضرورت پڑ جائے تو امن قائم کرنے کے لیے دوسروں کا تعاون، دوسرے مذاہب کا تعاون بھی لیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کے منصب پر سرفراز نہیں ہوئے تھے، آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ آپ مکے میں اہل عرب کے پاس ایک کمیٹی بنی، ایک انجمن قائم ہوئی جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ظلم و ستم کو ختم کیا جائے گا، لوگوں کو انصاف دلایا جائے گا، امن قائم کیا جائے گا۔ یہ بنیادی مقصد تھا حلف الفضول نامی انجمن کا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ